بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں پوڈ کاسٹ پروگرام میں میاں بابر شاہ کاکا خیل۔ نوجوان ہیں، نوشہرہ سے تعلق ہے، ایچیسن کالج لاہور، لندن کوئین میری بکنگھم یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی انہوں نے، اور ان کے خاندان کی قیام پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ جو آزاد کشمیر آج خطہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جنگ میں بھی ان کے خاندان نے بڑی قربانیاں دیں، اور ان کے بزرگ جو ہیں قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ ان کے ایک چچا تھے میاں یحییٰ شاہ کاکا خیل صاحب، کئی مرتبہ الیکشن لڑا انہوں نے بھی الیکشن لڑا، اور یہ ابھی ANP کی صوبائی کونسل اور انفارمیشن کمیٹی کے ممبر بھی تھے، تحصیل چیئرمین اور MNA کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو نوجوان نسل کا دور ہے، اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان سے نکلنے کے لیے نوجوان نسل کو صحیح راستے پہ لانا، صحیح انفارمیشن ان کو دینا، پاکستان کے آئین اور جمہوریت کا تحفظ کیسے ممکن ہے۔ شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا بابر صاحب۔ آپ یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان میں آپ کے خاندان کا بڑا کردار میں نے سنا ہے، وہ کیا تھا، تاکہ نوجوان نسل کو بھی اویئرنیس آئے کہ بھائی یہ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جو ناظرین ہیں ان سب کو میرا سلام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صرف 1947 یا قیام پاکستان نہیں، اس سے پہلے کا ہمارے خاندان نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے خطے، اپنے علاقے کی بڑی خدمت کی ہے مختلف شکلوں میں۔ اگر وہ ایجوکیشن میں ہو، وہ ہیلتھ میں ہو، وہ کیٹل میں ہو، ڈیری میں ہو۔ جو آپ نے کشمیر والی بات کی ہے، کشمیر میں کا بڑا بتائیں حیران ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے ملی۔ مجھے بڑا ایک وہ حیرانگی ہوئی ہے، کیونکہ اس پہ آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ 1948 جب کشمیر کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اس میں ہمارے بڑوں نے، جب ہمارے مجاہدین بھائی جا رہے تھے، ہمارے پشتون علاقوں سے جو ہمارے بھائی جا رہے تھے وہاں، ان کے لیے اسلحے کا بندوبست، رہن سہن کا بندوبست، ان کے لیے کفن کا بندوبست، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست، یہ سب ہمارے پردادا خان بہادر میاں فیروز شاہ صاحب نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جیسے سب سے بڑے ڈونیشن پشاور میں، جی ہاں، نواب دیر اور نواب ہوتی 2 نمبر پہ تھے۔ اور اپریل 1948 میں قائد اعظم صاحب ہمارے گھر تشریف لائے۔ پہلے وہ گئے مانڈکی شریف، مانڈکی شریف ان کے پاس گئے، اس کے بعد پھر وہ ہمارے یہاں آئے، اور انہوں نے اسی پہ زور دیا کہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے صوبے اور اپنے خطے کے لیے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے۔ کافی لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، مگر اگر آپ دیکھیں اسلامیہ کالج پشاور، کبھی بھی آپ کا جانا ہوا، اور بلکہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے، میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں، ابھی بھی جو سب سے بڑا اور سب سے ماڈرن ہاسٹل ہے اس کو بولا جاتا ہے RS وارڈ یا RS ہاسٹل۔ RS اسٹینڈس فار رحیم شاہ، یہ میرے لکڑ دادا کا نام تھا، ماشاءاللہ، خان بہادر سے میاں رحیم شاہ۔ تب انہوں نے یہ ہاسٹل تعمیر کرایا، ڈونیشن دی، اور آج اسی ہاسٹل میں ہزاروں کی تعداد میں بچے آتے ہیں، جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا مقام یہی ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے آنر کی بات ہے جی ہاں، جو کردار ادا کیے، وہ اگر اس ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہو تو ہم پھر بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ اور ہمت و توفیق دے تاکہ اور کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، ایبٹ آباد میں دنیا جہان کی ڈاڈر ہاسپٹل ہے، جو میرے خیال ہے بھی ان لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ میرے دادا کے چچا جو تھے میاں جعفر شاہ صاحب، وہ ANP کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اور وہ پاکستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے میاں جعفر شاہ صاحب۔ اور آپ کا جو ایبٹ آباد میں ایبٹ آباد پبلک اسکول ہے، اٹ واز نون ایز دا ریلوے اسکول، تب وہ ریلوے منسٹر تھے، تو انہوں نے ایبٹ آباد میں ریلوے اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ جو ریلوے کے ملازمین یا ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے پڑھائی کا کچھ کر سکیں۔ تو اس طرح بہت کچھ ہے، مگر یہ ہمارے پہ فرض ہے، کیونکہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، آپ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں جی۔ بالکل اتنے ڈیلے کیوں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ اسی جذبے کے ساتھ نکلے ہیں۔ الحمدللہ والد صاحب نے اچھی جگہوں پہ پڑھا کے، اور ایچسن کالج میں یہ ہماری مطلب 4th جنریشن ہے، میرے دادا، میرے والد، میرے چچا، پھر میں، پھر میرا چھوٹا بھائی، ہم سب ایچسن کالج
جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں ہمیں بڑے بہترین دوست ملتے ہیں پورے بالکل پاکستان سے اور بہت کچھ سیکھنے کو بڑی ملتا کریم ہے. نکلتی ہے وہاں جی سے. بالکل. اور ابھی بھی آپ کا جتنے بھی کریم بیٹھی ہے اوپر وہ ساری ایچسن کالج کی ہے. تو انشاءاللہ اس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں, ہمت کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, الیکشنز بھی لڑے ہیں, میدان میں موجود ہیں. جب موقع ملا تو پوری دنیا پورا ملک دیکھے گا انشاءاللہ کہ یہ کس طرح بتائیں خدمت کہ ہوتی ہے. کے پی کے بڑا حساس صوبہ ہے. جی ہاں. اور ریفرینڈم میں جی ہاں. پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا, جی ہاں. اے این پی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جی جی. تو آپ کا فیملی پھر کا ایک طرف قائد اعظم کے ساتھ پھر اے این پی کے ساتھ یہ کیسے ہوا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جی. ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے چونکہ ایک پختون ہونے کے ناطے میں اپنا کردار اتنا ادا کروں گا کہ آپ کے ذریعے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کے پی کے نہیں کہنا, ہم نے یا کے پی کہنا ہے یا پختونخوا کہنا ہے. اس لیے کیونکہ جو کے پی خیبر پختونخوا ہے, جس طرح پنجاب ہے, جس طرح بلوچستان ہے, اسی طرح پختونخوا ہونا چاہیے. مگر یہ مائنر چیزیں ہیں, یہ بات کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے نام کوئی بھی ہو, ہم نے دیکھنا ہے کہ اس صوبے میں کیا ترقی ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے, ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے, نہیں مل رہا. ہمیں نام سے کیا, نام تو سیکنڈ آپشن, پہلے اس علاقے کے لوگوں کا سوچنا ہے. میری فیملی ہمیشہ سے مسلم لیگی رہی ہے. میرے چچا یایا شاہ صاحب, میرے نانا اللہ تعالیٰ بخشے, جو میرے والد صاحب کے سسر بھی ہیں اور تایا بھی ہیں, وہ ہمیشہ سے اقتدار میں رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے بڑے نزدیک, جنیدو صاحب کے بڑے نزدیک, بھٹو صاحب کے بڑے نزدیک, نواز شریف صاحب کے بڑے نزدیک. ایک بڑا قریبی تعلق تھا ہمارا ان کے ساتھ, ان سب کے ساتھ. مگر 90s کے بعد انہوں نے سیاست کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر پرویز خٹک صاحب کی انٹری ہوئی اور پھر نون لیگ اور اے این پی بھی قریب قریب آ گئے تھے. یہ اے این پی میں جانا میرا فیصلہ تھا. میں نے اپنے والد صاحب کو, اپنے چاچا کو, ان کو قائل کیا کہ میں نے اے این پی سے اپنی سیاست کرنی ہے. ٹو بی آنیسٹ, اے این پی کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہترین فورس ہے, ایک زبردست ورکر ہے, ایک تنظیمی پارٹی تھی جب میں گیا تھا. کچھ مسئلے آتے ہیں پارٹیوں میں, اونچ نیچ آتی ہے. اے این پی میں جانا صرف یہ تھا کہ میں پرفارم کرنا چاہ رہا تھا, میں پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا. مجھے اے این پی کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم مل نہیں رہا جہاں سے میں آواز اٹھا سکوں. اور کوئی شک نہیں ہے کہ جس ٹائم ہم نے اے این پی جوائن کی, ہمیں کنفرم تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور جو ہے اے این پی کا ہوگا, تاکہ ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. اور میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں, اگر میرا ایک مقصد ہے وہ ہے میرے علاقے کی ترقی. بالکل صحیح. میرے عوام کو, میرے علاقے کو سکون, ان کے لیے کوئی ترقی کرنا, ان کے لیے کوئی فنڈز لانا. پرویز خٹک چیف منسٹر رہے ہیں جی, تو یہاں شہباز شریف لاہور کو سنبھال سکتے ہیں. جی جی, چیف منسٹر 2 دفعہ رہے, نواز شریف سنبھال سکتے ہیں. لاہور کو دیکھیں, کراچی کو دیکھیں اور پشاور کو دیکھیں, تو کتنا فرق نظر آتا ہے. کیوں پرویز خٹک نے کام نہیں کیا؟ بات نیت کی ہوتی ہے. اچھا, بات سوچ کی ہوتی ہے, ویژن کی ہوتی ہے. جب آپ سیاست میں آتے ہیں, دعا یہ کریں کہ اللہ آپ کو ویژنری قائدین دے. جن کی سوچ انفرادی ہو وہ علاقے کبھی ترقی نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, پرویز خٹک صاحب ہمارے مخالف رہ چکے ہیں, ہمارے سیاسی مخالف ہیں, مگر میرے بڑے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور ہمیں اپنے گھرانے میں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے بے شک کتنا بھی کوئی مخالف ہو جائے, آپ نے بڑے چھوٹے کا جو احترام عزت ہے وہ رکھنا ہے. بڑے گلے ہیں پرویز خٹک صاحب سے کہ آپ 5 سال چیف منسٹر بن چکے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت تھی, 4 سال ڈیفنس منسٹر رہے, اس کے بعد 4 سال ڈیفنس منسٹر. آج پھر 2 MNA اور 5 MPA پی ٹی آئی کے ہیں. میرے ضلع نوشہرہ میں یونیورسٹی نہیں ہے, میرے ضلع نوشہرہ میں سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے, جوڈیشل کمپلیکس نہیں ہے, میرے نوشہرہ میں ہاسپٹل نہیں ہے. ایک قاضی صاحب کو ہاسپٹل جو انہوں نے بنوایا تھا, بنیاد رکھی تھی قاضی حسین احمد کمپلیکس کی, وہ بھی اے این پی کے دور میں سینکشن ہوا, کمپلیٹ پی ٹی آئی نے کیا. آج وہ تباہ و برباد پڑے. میرے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس تباہ ہیں. مگر جب ہم بیڈ پہ کتنے مریض ہوتے ہیں؟ 2-3 مل جاتے ہیں جی آپ کو ڈینگی میں. میرے ساتھ آئے نا, میں آپ کو دکھاؤں. اچھا, اموات کتنی ہو رہی ہے ڈینگی سے. نہ مچھردانی ہے, نہ کوئی دوائیوں کی تقسیم ہے, نہ پیسے ہیں. مگر میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ کیسے بچیں. آپ دیکھیں بجٹ کے فگر آپ بتائیں. بالکل جی, یہ این ایف سی میں کتنا پیسہ ملتا ہے اور اوور آل بجٹ کتنا کے پی کا اور لگتا کتنا؟ یہ ہے دیکھیں جی, کے پی کو اس دفعہ گزشتہ مال کے پہلے جو ملا ہے کے پی کو, وہ ملا ہے 77 ارب اور 63 کروڑ روپے اس سال کا.
اس سال کا جو ان لوگوں نے ایلوکیٹ کیا ہے NFC ایوارڈ صوبوں کی پہلا فنڈ جاری ہوا ہے، پہلی قسط جو جاری ہوئی ہے، KP کے حصے میں ہارا ہے اس وقت تقریباً، اچھا یہ دیکھیں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ BRT کے لیے 9 ارب روپے پھر سے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کدھر انہوں نے اس کے ساتھ کرنا، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور سب سے مہنگی BRT ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، خیبر پختونخوا کو 2,57 ارب 22 کروڑ 20 لاکھ روپے ان کے NFC ایوارڈ ان کا حصہ بنا ہے۔ تو ان کو ملے بھی تو ہوں گے نا؟ ملے ہیں نا جی، ویسے تو نہیں ہے کوئی، تو لگے کہاں ہیں؟ تو یہ 2 کروڑ روپے جو ان کو ملے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب پہ حملہ ور ہو رہا ہوں، میں اسلام آباد پہ حملہ ہو، کس چیز کے لیے حملہ ور ہو رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو 2 کروڑ روپے ہیں یہ لگے کدھر ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس ریفارمز لائے ہیں، میرے پورے صوبے میں ایک فورینسک لیب نہیں ہے، ہم فورینسک لیب کے لیے اپنے لاہور بھیجے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے جب پولیس لائنز پہ حملہ ہوا، اس کے لیے ہمیں لیب ٹیسٹ جو تھے ہمیں لاہور بھجوانے پڑے۔ آخر یہ صوبہ جو کاؤنٹر ٹیررزم، جو ٹیررزم ہے اس پہ فرنٹ لائن پہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے پاس بھی ایک فگر ہے، پچھلے چند سالوں میں 2 حکومتوں میں 550 ارب KP کے کو اس مد میں دیے گئے، ٹیررزم روکنا ہے، اداروں کو فعال کرنا ہے، لیب بنانی ہے، پولیس کو اکوپ کرنا ہے، وہ کہاں گئے؟ ذرا یہ بتائیں آپ۔ وہ علی امین صاحب، یہ علی امین صاحب جو سوری فار دا وہ جو بارات کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ تو سارے پیسے وہ بارات پہ لگا دیتے ہیں، جو یہاں سے یہ پشاور سے بارات نکالتے ہیں سرکاری محکموں کے تحت، ریسکیو کی گاڑیاں، پولیس کی گاڑیاں، 5,000 کے نوٹ جو بانٹ رہے ہیں، وہ ایک نوٹ یہاں بھی بنتے تھے فیض آباد میں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مجھے سب سے بری بات جو لگتی تھی نا، وہ عمران خان صاحب، دیکھیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے کیا ہے، بالکل شوکت خانم کی شکل میں ہے، ورلڈ کپ کی شکل میں ہے، مگر اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو سیاسی طور پہ مان لیں، شاید ان کا رویہ ایک طرف ہو، میری سوچ مختلف ہو۔ عمران خان صاحب ایک بات کرتے تھے جس پہ بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب مریم بی بی کو کوئی اسکواڈ ملتی تھی، یا فریال بی بی کو، یا کوئی یہ شہباز شریف صاحب کوئی BRT بناتے، یہ کیا میٹرو بناتے تھے یا کچھ بناتے، تو یہ کہتے تھے پیسہ تمہارے باپ کا ہے۔ بالکل۔ اب یہ پیسہ کس کا ہے؟ میں اچھا لگوں گا کہ میں یہ کہوں کہ یہ میرا اور آپ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، تو کیا ہم اچھے لگیں گے کہ ہم یہ بات کریں کہ عمران خان صاحب کیا یہ پیسہ PTI کے باپ کا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے اخلاقی طور ہم یہ بات کر نہیں سکتے، ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، ہمارے کپڑے کے ساتھ، ہماری پرورش کے ساتھ یہ چیز جاتی نہیں ہے، مگر کہیں تو جا کے پھر آپ کا لہجہ ہمیں بھی اپنانا پڑے گا۔ تو آپ عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پشاور ہائی کورٹ جائیں، یہ فگرز لے کے، پشاور ہائی کورٹ جائیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ڈاکومنٹ ہے میرے پاس، یہ بجٹ ملا، یہ کہاں لگا؟ پوچھیں صوبائی حکومت سے۔ ہم جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ فیور کس کو ہوتی ہے، نہیں آپ لے کے جائیں، فیور جس کو بھی ملے۔ ابھی ایک فورم ہے نا آپ کے پاس، بالکل عدالتی فورم ہے، وہاں لے کے جائیں کہ جی بالکل جائیں گے۔ اصل میں اگر آپ کو میں صحیح بات بتاؤں، ہمارے پارٹی قائدین کافی کورٹس گئے ہیں، ان کے خلاف گئے ہیں، جب یہ کچھ مہمانوں کو لا رہے تھے واپس یہاں آباد کر رہے تھے، مہمان نہیں، وہ ان کے مہمان تھے نا جی، TTP ان کے مہمان تھے، بالکل جی، ان کو یہ لا رہے تھے، یہاں بات کر رہے تھے۔ آج آپ کا ملک کس مشکل سے گزر رہا ہے؟ مشکل میں نا، ٹھیک ہے۔ ان سے دیکھیں، وار آن ٹیرر کے خلاف ANP نے بڑی قربانیاں دی، پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی، شہید بی بی آپ کے سامنے، میں وہی آ رہا تھا، بلور خاندان کو دیکھ لیں، ایمل ولی صاحب پہ حملے ہوئے ہیں، حیدر ہوتی صاحب پہ، نوشہرہ میں حملہ ہوا تھا، اسفندیار ولی پہ حملے، اسفندیار ولی صاحب پہ ہوئے، مگر وہ لوگ ہٹے نہیں۔ ہم خود اس سب کے شکار ہیں، ہمارے فیملی شکار ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ، مگر دیکھیں سب کو چاہیے کہ ڈائلاگ کی طرف آئے۔ اگر آج ایک یہ نوجوان لڑکے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ڈائلاگ کی طرف جائیں، آپ بیٹھیں، سنجیدگی سے بیٹھیں، پرائم منسٹر دیکھیں ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، مذاق نہیں ہے، یو بینگ دا چیف منسٹر یو کم اینڈ سٹ ود ہم، آئیں بیٹھیں، کہیں کہ میاں صاحب میرے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مگر میرے بچوں کا، میرے علاقے کا جو حق ہے ہمیں دیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف اتنے ظالم ہیں کہ وہ